رسول کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. کہنے لگے جب قرآن میں لکھا ہے تو ہم نے اگر کہہ دیا تو حرج کیا؟ بھائی دو جگہ ہے قرآن میں، واقعہ ہی ہے کہ دو جگہ قرآن میں. تو اب ذرا میرا فٹ نوٹ بھی اس کے اوپر لیتے جاؤ. رسول نے کیا کہا؟ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے جو ہمارے دوست نے کہی کل ایمان نعرے ہے. علی کل ایمان تو ہے. اب یہ کہ میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں. علی کل ایمان ہے نا. اچھا بھائی رکو، خدا کی قسم رکو اور یہ جملہ سنتے جاؤ. قرآن میں ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. صبر سے مدد مانگو یا صبر مدد کہو. صلاۃ سے مدد مانگو یا صلاۃ مدد کہو. توجہ رہے، توجہ رہے. لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اب تم سے جملہ کہوں تو صبر سے مدد قرآن حکم دیتا ہے کہ چاہو مانگو، مدد مانگو صبر سے. اچھا اب رسول کی حدیث سنو گے. الایمان و شطران، شطرہ صبر و شطرہ شکر. ایمان کے دو ٹکڑے ہیں، ایک جز صبر ہے، ایک جز شکر ہے. قرآن نے کہا کہ صبر سے مدد مانگو تو جزو ایمان سے مدد مانگو. بھائی جب جزو ایمان سے مدد مانگو تو کل ایمان کے لیے یا علی کیوں نہ کہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ یا اللہ مدد حق ہے، بالکل حق ہے، خدا کی قسم حق ہے یا اللہ مدد. لیکن جس نیت سے استعمال ہو رہا ہے وہ دھوکہ ہے. جس نیت سے استعمال ہو رہا ہے وہ دھوکہ ہے. اور ابھی بات کروں گا لیکن یہ بات تو طے ہو جائے نا. تو میں تم جیسا لیکن تم مجھ جیسے نہیں. اور اگر پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر نے کسی کو کہا کہ میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا تو وہ کل ایک ہے. کل ایک ہے. میں تم جیسا لیکن تم مجھ جیسے نہیں ہو. اور اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی، انا منی وانا من یا علی. میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. حکایات ملی ہیں، غیروں سے ہمیں ایسی حکایات ملی ہیں اور جو عقل نہ مانے وہ روایات ملی ہیں. حیدر کی فضیلت میں فقط اتنا کہوں گا، ہر موڑ پہ اللہ کی آیات. میاں رک جاؤ. اب یہ روایات تو ایسی ملی ہیں، واقعی روایات تو ملی ہے. لیکن یہ جو میں روایت سنا رہا ہوں نا ذرا آرام سے سننا. لحم کا لحمی یا علی، لحم کا لحمی. تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس، تیری روح میری روح، تیری مثال میری مثال. میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا، تو مجھ سے میں تجھ سے. تو علی کس سے؟ رسول سے. یہ کمال ہو گیا، خدا کی قسم علی رسول سے. اچھا یہ رسول سے ترجمہ کیوں کیا میں نے؟ من کے معنی سے. یا علی انت منی وانا من کا، میں تجھ سے تو مجھ سے. تو علی رسول سے. فاطمہ تو بتا تم منی، فاطمہ مجھ سے. حسن منی، حسن مجھ سے. حسین منی، حسین
مجھ سے. میاں سنا, بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. یعنی اب یہ نوجوان بچے بھی سمجھ لیں اور دوست بھی سمجھ لیں, اس لیے میں کر رہا ہوں. علی رسول سے, فاطمہ رسول سے, حسن رسول سے, حسین رسول سے. اب میری بات کو برداشت کرو گے؟ امت رسول کی, امت رسول کی, ازواج رسول کی, اصحاب رسول کے, حسین رسول سے. اب آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب یہ کچھ ہے کہ کچھ ہے سے, تو ازواج رسول کی, ہم رسول کے, پوری امت رسول کی, اصحاب رسول کے, علی رسول سے, فاطمہ رسول سے, حسن رسول سے, حسین رسول سے. تو اب کچھ ہے سے, کچھ ہے کہ. ٹھیک ہے, اتنی بات ہوتا ہی ہو گئی. تو اب یہ کیسے معلوم کریں کہ سے میں اور کے میں فرق کیا ہے؟ جب آپ سننا, اب یہ کیسے معلوم کریں کہ کے میں اور سے میں فرق کیا ہے؟ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں اور نوجوان بچے بھی سمجھ لیں اس بات کو. دیکھو, ایک ہے کے اور ایک ہے سے, ٹھیک ہے نا. اب میں کہتا ہوں میں نے قرآن کا جزدان اتار لیا. وہ جو خلاف ہوتا ہے قرآن پر جزدان نہ اس کا, میں نے کیا کیا؟ قرآن کا جزدان اتار لیا. ٹھیک, قرآن کا جزدان. اور میں نے قرآن سے ایک ورق نکال لیا. ورق سے ہے, جزدان کے ہے. جو غیر ہوتا ہے وہ کے سے جڑتا ہے, جو اپنا ہوتا ہے وہ سے جڑتا ہے. یہ سننا اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. لحم و کلحمی, اچھا دیکھو, میں کنٹروورشیل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ کسی فرقے میں ہو کسی فرقے میں نہ ہو. یہ جو روایت ہے مختلف طریقوں سے اور سارے بزرگوں نے لکھی ہے. ہاں, سارے بزرگوں نے, بڑی بڑی داڑھیوں والے مقدس لوگ, اس میں مسلک کا اختلاف نہیں ہے. تو یا لحم کا لحمی یا علی, ترجمہ کر چکا میں, ترجمہ کر چکا. لحم کا لحمی یا علی, دم کا دمی یا علی, عزم کا عزمی یا علی, نفس کا نفسی یا علی, روح کا روحی یا علی, مثلوں کا مثلی یا علی. رسول علی کو مخاطب کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بتاؤ, یہ ایک حدیث ہے نا, پوری زندگی کی حدیث نہیں ہے. رسول کا ایک جملہ ہے, اس ایک جملے میں کتنی مرتبہ یا علی کا؟ بھائی ایک جملے میں, ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے بتا کا گن کے بتاؤ, گن کے. لحم کا لحمی یا علی, دم کا دمی یا علی, عزم کا عزمی یا علی, نفسوں کا نفسی یا علی, روح کا روحی یا علی, مثلوں کا مثلی یا علی. ایک حدیث میں رسول نے 6 مرتبہ. اب وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جو میں 2 سال قبل کہہ کے گیا تھا, اور وہ کسی اور حوالے سے تھا, لیکن جملے کو ریلیٹ کروں گا یہاں پر. تو 6 مرتبہ ایک حدیث میں کہا ہے نا یا علی. شہروں حاضری دیتا رہتا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. تو میں نے تمام ہی دیکھا کہ دیکھو, داڑھی رکھنا واجب ہے, یہ ذہن میں رہے تمہیں, داڑھی رکھنا واجب ہے, اور قبضے کے برابر رکھنا مستحب ہے. قبضے کے برابر, مٹھی کے برابر, یہ مستحب ہے. اچھا بھائی مستحب کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی ریش مطہر قبضے کے برابر تھی. ٹھیک, وہ ہم نے ملا سے پوچھا, اچھا کوئی شہر ہے جس میں ملا موجود نہ ہو؟ ہر جگہ ماشاءاللہ, خدا نے اس کی عمر میں اتنی برکت دی ہے کہ ہر جگہ نظر آتا ہے. ہر جگہ ہے نا. اچھا بھائی, تو اب میں جو سچی بات ہوگی اس کی تعریف تو کروں گا. میں نے دیکھا کہ میرا یہ ملا
یہ قبضے کے برابر داڑھی رکھتا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ داڑھی تو میرے پاس بھی اتنی چھوٹی ہے. کہنے لگا کہ یہ سنت رسول ہے, رسول جو کر دے جو کہہ دے وہ سنت ہے. تو رسول نے ریش مطہر ان کی اتنی تھی تو ہم سنت رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, یہ ٹخنے سے اونچا پاجامہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ بھی میرے پیارے نبی کی سنت ہے. اچھا بھائی یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے. ٹھیک. میں نے کہا بھائی یہ مسواک لے کے گھوم رہے ہو؟ کہنے لگا پیارے نبی کی سنت ہے. میں نے کہا یہ زلفیں؟ کہا یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے. اچھا بھائی تو مسواک پیارے نبی کی سنت, زلفیں پیارے نبی کی سنت, ٹخنے سے اونچا پاجامہ پیارے نبی کی سنت, بس ٹھیک ہے نا. اچھا منہ سے ترشواتا ہے تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کہنے لگا کہ پیارے نبی کی سنت, یعنی واقعہ ہے. آنکھوں میں سرما لگاتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا پیارے نبی کی سنت ہے. اب کندھے پہ بستر رکھ کے گھومنا یہ سنت ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی تو پیارے نبی کی سنت ہے, سرما پیارے نبی کی سنت, زلفیں پیارے نبی کی سنت, قبضے کے برابر داڑھی رکھنا پیارے نبی کی سنت, مسواک پیارے نبی کی سنت, یہ سب پیارے نبی کی سنت ہے. تو کتنا اچھا ہے یہ ملا کہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے جو کہہ دیا اس پر آج تک عمل کر رہا ہے. تو میں اس ملا سے کہہ رہا ہوں میرے نبی نے ایک دن ایک نشست میں 6 مرتبہ یا علی کہا تو مولا مان کے نہ صحیح سنت ہی مان کے 1 مرتبہ تو کہہ دے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, سلسلے فکر کو یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے. تو اب ذرا سی توجہ رکھنا, کسی نبی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہم محمد جیسے, نہیں, خدا کی قسم نہیں ہے. اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد جیسے, نہ یہ کہہ سکتا کہ محمد ہم جیسے. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو 2-3 مثالیں سنتے چلو, ذرا دیکھنا موسیٰ کو اور محمد کو. قرآن سے ہٹ نہیں رہا ہوں میں. اچھا بھائی میرے بزرگ نے ہاتھ ہلایا تو اب موسیٰ سے پہلے مجھے اجازت دو کہ ذرا ابراہیم اور محمد کی آیت پڑھتا جاؤں. بابا سے برا سلوات. ذرا توجہ رکھیے گا, ذرا سا میں مقام ختم نبوت پر آیتیں پڑھوں گا. آیتیں کہانی نہیں ہے. تو ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں, تو ذرا ابراہیم علیہ السلام کو میرے نبی کے مقابلے پر قرآن میں دیکھ لو. اذهب, سورہ بقرہ, دوسرا سورہ قرآن کا, اذهب الى فرعون انه طغى. یہ دیکھو یہ سورہ طٰہٰ کی میں نے آیت پڑھی ہے اور اسی آیت کو میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا, اسے ذہن میں رکھنا. اب میں جا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی آیت کی طرف. اب سورہ بقرہ, رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, مالک مجھے دکھلا دے, ابراہیم کی دعا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال ولم تؤمن, اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ یہ تیور دیکھو قرآن کے. قال بلا, ابراہیم گھبرا گئے, کہا مالک ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو اب ابراہیم کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. کیا نہیں ہے؟ اطمینان نہیں ہے. ایمان ہے, اطمینان نہیں ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, کہا جاؤ ابراہیم 4 پرندے لو, فصرهن الیک, انہیں مانوس کرو, انہیں اپنے سے مانوس کرو. پھر جب وہ مانوس ہو جائیں تو انہیں کاٹو. کاٹنے کے بعد ان 4 پرندوں کے گوشت کو ملا دو, پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا ٹکڑا کس جانور کا ہے, ٹھیک ہے نا, انہیں ملا دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور جاؤ یہ تمہاری بستی کے چاروں طرف جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملا ہوا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے آ جاؤ. کہانی لگ رہی ہے نا, لیکن خدا کی قسم قرآن ہے, خدا کی قسم قرآن ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا,
भाई बहुत तवज्जो है। सुम्मा उदोहुन्ना, रखो जाके थोड़ा थोड़ा गोश्त, नीचे उतरो, उन्हें आवाज दो, जानवरों को, कटे हुए जानवरों को आवाज दो, याकीन कसैया, वो जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। यहाँ आयत समझ में आ गई? आयत क्या है कि जानवरों को मानूस करो, जब मानूस है उन्हें काटो, काटने के बाद गोश्त मिलाओ, गोश्त मिलाने के बाद पहाड़ों की चोटियों पर रखो, 7 या 9 इख्तलाफ, पहाड़ों की चोटियों पर रखो और रखने के बाद नीचे उतरो, और नीचे उतरने के बाद मुर्दा जानवरों के गोश्त को पुकारो, वो जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। इब्राहिम ने ऐसा ही किया, रखा, जब रख के नीचे उतरे तो एक मरतबा आवाज दी, हलुम्मु इलैया, आए जानवरों जिंदा होकर मेरे पास आ जाओ। अब जुमला बर्दाश्त करोगे? आए जानवरों जिंदा होकर मेरे पास आ जाओ। ये जिंदा होकर मैंने बढ़ाया है, आयत में नहीं है। हलुम्मु इलैया, जानवरों मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से उतर आए। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर आए। तो अगर कोई नबी जिंदा इंसान को पुकारे तो जाहिर है कि वो नबी के पुकारने पर यकीनन पहाड़ से नीचे आ जाएगा। शर्त यह है कि इंसान हो। नबी की कीमत को समझता हो भाई, समझ रहे हो ना? अच्छा, हाँ, शर्त है इंसानियत की। अच्छा भाई, तो अब नबी कौन? जो पुकारे जानवर जिंदा होके आ जाए। और ये किस नबी का तज़किरा है? इब्राहिम का। इब्राहिम ने क्या कहा कि मेरे पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना भाई, कुरान कह रहा है, और नबी का कौल नकल कर रहा है कुरान। तो इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। अब मेरे नबी का क्या मुकाबला करेंगे इब्राहिम? क्या करेंगे? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अए इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, अए इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजई इला रब्बिके, अपने रब के पास वापस आ जा। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मोहम्मद मेरे पास वापस आ जा। ये जुमला मैं कह के गया था और आज रिलेट करके अब आगे बढ़ जाऊंगा। मोहम्मद, कौन कह रहा है? अल्लाह। क्या कह रहा है? वापस आ जा। मोहम्मद आ जा नहीं, वापस आ जा। ये वापस आ जा और आ जा में फर्क क्या है? देखो, तुम इमाम बारगाह में आए हो,